مہربانیاں مجلس پوری بھی شاہی قبول فرمائے. وہ تمام عزت دار مومنین مومنات کا دربار عالیہ چڑھایا مالک قبول فرمائے. اور کوئی مومن اس وقت تک موت نہ دیکھے جب تک وہ 14 کا زوال نہ بچے. خزانہ عرش مالک ہر مومن کی مدد فرماوے. علی ولی اللہ پڑھن والے ہیں کسی دا محترم اچھی صلوات پڑھ دی والے محترم. نجف شہر وچ حرم مولا علی وچ بادشاہ علی دی مزار دے پیران لے پاسے 2 مجتہد دفن ہیں. ایک مجتہد دا نام ہے علامہ ہلی، دوسرے دا نام ہے مقدس اردبیلی. علامہ ہلی صاحب استاد العلماء بڑے انہوں مدرسے بڑھائے بڑے مجتہد پیدا کیتے. دوران مطالعہ انہوں نے ایک روایت پڑھی کہ اگر کوئی بندہ 40 جمعرات امام حسین کی ذریعے تے گزارے تو اس نے امام زمانہ نال ڈائریکٹ ملاقات ہوگی. پھر کچھ دن بعد ایک دوسری روایت پڑھی کہ اللہ نے حسین کو اتنا اختیار دیتا ہے کہ شبیر چاہے تو کائنات دا جیڑا وڈا مجرم ہوئے بھاوی وہ اللہ دا ہی مجرم ہوئے کہ حسین دا دل بن جائے تو اس کو معاف کر کے جنت بھیج سکے. میری گزارش سارے نہیں سمجھ آ رہی. دوسرا دن جمعہ آئی، جمعرات آئی. علامہ صاحب نے اپنے حصہ دا مدرسے درس پڑھایا، اپنی سواری تیار کرائی. کھچر نجف جو کربلا کے پاسے ہوئے آج تو آواز کر دیں پہلی جمعرات حسین کی ذریعے تے گزرے. کربلا پہنچے، پوری رات مولا حسین کی ذریعے تے گزاری، نوافل پڑھے، اعمال کیتے، پھر واپس چلے گئے. پھر اگلی جمعرات نجف چھوڑے کربلا پہنچے. یعنی یہ سلسلہ جاری رہا. 40 جمعرات علامہ ہلی نے مولا حسین کی ذریعے تے گزاری. ایک گل ذہن وچ اٹک گئی، شک کوئی نہیں حسین کریم ہی ایڈا بڑا ہے، بے شک جو چاہے کر سکتا ہے، مگر آخر اللہ حسین دا ہی خالق. اس کا کیا معنی ہے کہ مجرم بھاوے جہنہ ہی ہوئے حسین بخیر سکتے. بس ایک گل بھائی ذہنی آخری جمعرات جمعے دا دن چڑھیا، صبح دی نماز پڑھ کے علامہ ہلی اپنے گھر والے پاسے نجف ہو گئے. جنگل وچ آندے آندے علامہ صاحب نے ہاتھ جو آسا ڈھائی پیا، سوٹی آئی، کھونڈا آئی، جو بھی ہے ہاتھ جو ڈٹھا. علامہ صاحب نے کچر روکیا، ارادہ کیتا میں لے کے چاہواں. اچانک مگر ایک آواز آئی، علامہ صاحب کو تکلیف نہ کرو چونکہ میں پیدا نہ بڑا آسا تو میں چاہتا. مڑ کے ڈٹھا تو ایک عربی جمانے اس آسا چاہ کے علامہ ہلی دیتا. علامہ صاحب نے پوچھا آپ کا کدھر جانا ہے؟ انہوں نے دوسرا نجف جا رہے ہو، میں بھی کچھ سفر پر نال کرنا ہے.
علامہ صاحب اپنی سواری پہ جا رہے ہیں، عربی جوان نال پیدل جا رہے ہیں۔ چلدے اچانک اس جوان پوچھیا علامہ صاحب تھوڑے چہرے تو لگتا ہے اج کوئی ایسا مسئلہ تھوڑے درپیش ہے کہ تمہیں حل نہیں آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، کہتا حل تھوڑے ذہن وچ نہیں آ رہی ہے، خیر ہے؟ تو مجلس علامہ ایلی صاحب فرمایا کہ عربی جوان کیونکہ میں استاد العلماء ہوں، میں مجتہد عالم ہوں، جیڑا مسئلہ میں نہیں حل کر سکتا تو میں کر سکتا ہے؟ تو عربی جوان فرمایا علامہ صاحب کوئی ضروری تھا نہیں تو ہر مسئلے کا حل ہر بندے کو ہو سکتا ہے میں تھوڑی گل سن کے کوئی ایسی دلیل دے جو میری گل سننے بیٹھے ہو اگر ذہن مطمئن ہو جائے۔ دسو علی صاحب فرمایا کہ میں دو روایتیں پڑھی ہیں، پہلی پڑھی جو حسین وڈا لگپال ہے، میں سوچے ہے کہ شک کوئی نہیں جوان آنے جنت در سردار ہیں پسند حسین، مگر ایک گل بھی بڑی عجیب ہے، مجرم خدا دا ہوئے معاف حسین کر سکتے اور اس جوان عربی جوان گل شروع کی تھی علامہ صاحب فلاں ملک جو بادشاہ آئی وہ شکار دے سلسلے اپنے گھر کو نکلیا، کافی لوگ نال ہن شکاری بھی ہن، رعایا بھی آئی، کافی لوگ جنگل داخل ہوئے، چلدے ہیں ایک موٹا تازہ خوبصورت ہرن باہر نکلیا، شکاری ارادہ کیتا میں شکار کروں، بادشاہ کا اشارہ کیتا کہ اس کو طے نہیں کرنا کیونکہ بڑا خوبصورت ہرن ہے، اس کو شکار نہیں کر سکتا۔ ہرن دے پیچھے بادشاہ گھوڑا لایا، بادشاہ بجدے گھوڑے تے کمان تیر رکھ کے چھوڑن دا ارادہ کرے، ہرن آسے پاسے ہوتا، اس لالچ وچ بادشاہ گھوڑا بجائی رکھیا، آخر کتھائی موقع مل سی میں اس ہرن میں شکار کرے سا، اسے لالچ وچ بجدیاں اپنے قافلے کو بادشاہ بڑا دور نکل گیا۔ اگے قسمت ہے اس کی کہ اچانک وہ شکار غائب ہو گیا، بادشاہ اپنا گھوڑا روکیا تے اپنی کیفیت میں بٹھا تے سمجھ گیا قافلے تو بڑا دور نکل آئے، لہذا قافلے تک پہنچا تو پانی نہیں ملتا، قافلے تک جاواں تو میری جان نکل جا سی، بڑا ہی پریشان ہو کے بادشاہ گھوڑا واپس موڑیا۔ اچانک رستے بادشاہ کی دیکھ پئی ایک چھوٹی بھی جھوپڑی جنہیں وچ ایک ضعیفہ چرخہ بیٹھی کٹے دی، بادشاہ نے دل میں تسلی ہوئی کہ اگر یہ ضعیفہ چرخہ کٹ رہی ہے زندہ ہے تو پانی ہے تو زندہ ہے، لہذا تھوڑے بادشاہ ہاں اس ضعیفہ میں پانی دا سوال کرنا، ضعیفہ کو لا کے سلام کیتا، اس بڑی سارتا کیتا، اس دٹھا، اس نے کہا ماشاءاللہ لگتا تو ہے کہ شاہی خاندان کا فرد ہے مگر پیاس تینوں بڑی ہے، بادشاہ اشارہ کیتا پانی جلدی تو ضعیفہ دا ٹھٹا سا نکل گیا، اس نے کہا بڑا افسوس ہے پانی آج ختم ہویا ہے، آمن والا ہے۔ بادشاہ پوچھا کون لون گیا ہے؟ اس نے کوئی نہیں لون گیا، خدا دی قدرت ہے، یہ جڑا سامنے پہاڑا دے بچو چلدو یا نالا ہے نا، اس وچ دوسرے چوتھے پنوے دن صاف شفاف پانی لگتا ہے، میں خود بھی پینی ہوں، میری ایک بکری بھی ہے وہ بھی پانی پینی ہے، تے میں ایک مٹکا پانی دا پور کر کے اپنی جھوپڑی چ رکھ رہی ہوں، 2-4 دن تک وہ پانی چلتا ہے، میں بھی پینی ہوں، میری بکری بھی پینی ہے۔ اے علامہ ہلی صاحب کو عربی جوان گل آندا سنے،
انتظار کرنی پوسی ہو سکتا ہے پانی ہونا جاوے تو بادشاہ کہ نہیں ضعیفہ میں اس نہر تے پہنچ چکا ہوں اگر 5 منٹ پانی نہ ملیا میری موت واقع ہوئے تو ضعیفہ آسے پاسے نٹھا تو سا کیا پانی تے کوئی نہیں البتہ ہاں میری جڑی بکری ہے ایک کھیر دین دی ہے اگر تو پسند کریں تو میں تیرے ایک جام کھیر دا پیواں ضعیفہ نے بکری دا کھیر دویا بادشاہ نے پیش کیتا بادشاہ کھیر پیتا بادشاہ مرن تو بچ گیا انہوں اٹھے بہے کہ بادشاہ نے سائی کٹی تھوڑی دیر بعد آسے پاسے نٹھا تو ضعیفہ پوچھا خیر بادشاہ کہ تیری مہربانی تیمن پانی کی جگہ تے کھیر پیوائے مگر انہوں بھوک میں اتنی زیادہ ہے کہ میں اپنے قافلے تک نہیں پہنچ سکتا کوئی شے کھاون دی ضعیفہ کے کھاون دی کوئی شے نہیں تیری سوہی جوانی نو بیٹھ کے من ترس آ گئی ہے میرے گھر کل ترکاریو ہی کو بکری ہے میں تینے چھری دینی ہوں خلوص نال خوشبو و خضوع نال تینو بکری چھوڑ دینی ہوں تو بکری نو ذبح کر اس کا گوشت تیار کر میں تینو اچھا کھانا بنا کے کھا بادشاہ نے بکری نو ذبح کیتا گوشت تیار کیتا ضعیفہ نے کھانا پکایا بہترین کباب بنائے اچھا سالن بنایا بادشاہ نے روٹی پتھر دے خوش مزیدار روٹی بنا کے تیار کر کے بادشاہ دے سامنے انہیں کھانا رکھیا جی میں بادشاہ دا مزاج ہوں بادشاہ نے سیر ہو کے کھانا کھادا پھر تھوڑی دیر بعد اٹھیا ضعیفہ نے قدمہ تے ہاتھ رکھے ضعیفہ تیری مہربانی بادشاہ گھوڑے تے چڑھیا اپنے قافلے کے پاسے روانہ ہویا توجہ ہے اپنی شاہیت پہنچیا بادشاہ علامہ صاحب کچھ عرصے بعد اچانک کچہری لگی ہوئی آئی بادشاہ کرسی صدارت پہ بیٹھا ہے دربار دا دروازہ کھلا بادشاہ لکھا تھا وہ ضعیفہ آسے دی پیج پہ بادشاہ نے تختہ لے پاسے آ رہی حج کے بادشاہ تخت اٹھیا ساری رعایا اٹھی اور اس ضعیفہ دے پہنچن پہلے بادشاہ نے اپنے وزیران مشیران کو اکٹھا کر کے انہوں کو مشورہ لیا کہ یہ ضعیفہ آ رہی ہے کچھ عرصہ پہلے اس ضعیفہ میری جان بچائی آئی اس میں نے پانی کی جگہ تے کھیر دیتا پھر اچھا کھانا دیتا اس نے بھارے ترکائی صرف کو بکری آئی جڑی اس پیاری نہ کی تھی اس کو ذبح کرا کے میں نے خوب کھانا کھوایا دسو اس ضعیفہ کیا انعام دینا چاہیے کسے وزیر آکھیا جی اس میں سونا گھر بنا دیو سونے دیا شرفیہ نہیں تھیلی دی کہہ کہ نہیں جی کچھ زمین بھی دے وہ اس میں نوکر بھی دے وہ اپنے ہمسایہ پاؤ ایک وزیر آکھیا جی نہیں اصل عدل یہ ہے کہ ایج میں ضعیفہ آدھی ہوئی ہے اس نے اپنی شاہی جو عد شاہی عد شاہی والے عد نوکر وہ اس میں جاؤں تے ساری زندگی توڑے بول رہا ہوئے اتھے عربی جوان کھلو گیا اسے کہ علامہ حدیث ہے انہاں آخری بندہ پہنچیا عد شاہی تے تو اڈے عدلت کیا آن ہے بادشاہ اس ضعیفہ کیا دے علامہ علی صاحب نے فرمایا جوان وہ تو بڑا جاہل ہے جائے اس میں مشورہ دیتا ہے جو عاد شاہد ہے اصل اصول تا یہ ہے کہ بادشاہ اس ضعیفہ کو صدارت والی کرسی تے بہاوے ساری شاہی اس نے نام کرے تے جے تائی ضعیفہ جیوے بادشاہ دے قدمہ چڑھا
بھی حق ادا نہیں ہوتا جتنا اس ضعیفہ نے احسان کر کے بادشاہ دی جان بچائی آئی تو اس عربی جوان ہلی دے موڈے دے ہاتھ رکھیا فرمایا یہ چھوٹے جائے مسئلے دے فوراں تنو عرصہ ہو گیا ہے جائے عام ضعیفہ عورت نے بادشاہ دی جان بچائی تو آنے ساری شاہی و سنتی جاوے جائے ایک سجدہ دے کے توحید بچائی کھل گئی ہیں ایدہ بڑا مسئلہ عام یا جوان پتنی یہ کیا ہے اور دو قدم ٹورے چل دے علامہ صاحب بیٹھا تو عربی جوان پاسے نال کوئی نہیں پیچھا مڑ کے بیٹھا وہ جوانوں کو ہاتھ چاہ کے مسکرا کے فرمایا پہلا مسئلہ تیرا میں وہ حل کیتا ہے حسین نو اللہ نے ساری قدرت عطا کر دیتی ہے دوسرا جڑا 40 جمعرات تو حسین کے ذریعے گزار کے آج مایوس ہو کے جا رہی ہوں مبارک ہوگی امام زمانہ میں بس میں چونکہ دو رخ ہیں نا دو رخ ایک فضائل ایک مسائل تو میں ایک رخ مکمل کرتے ہیں ایک قصیدہ پڑھنا اس سے بعد جڑا مقصد واسطے سارے کٹھے ہیں اس سے بعد میں تھوڑا دیا ذکر مسائل پڑھنا اونچی صلوات پڑھو آل محمد کی ذات وطن دے نام ہے میمونہ آل محمد دی حویلی چاہیے نام رکھیا فضا فضا دا معنی ہے چاندی بنانے والا اور ایک دفعہ عمل ملکہ زنجبار کیتا بھی باز کا شاہی یہ عمل سینٹ فضا کیتا ہے صبح دوپہر بعد شام بعد صبح دوپہر شام یہ بن گئے 6 ڈنگ ترائے ڈنگ ایک دن ترائے ڈنگ بے دن بس 7واں ڈنگ آیا صبح تیسرے دن صبح فضا حیران ہو نہ گھارج کا شاید پکی ہے نہ کوئی شاید کہیں کھادی ہے میں رجوع میں دیا سارے معصومین مسلح دے بیٹھے شاید غریب ڈاٹیں اور کوئی شاید نہیں جلدی ابھی تھوڑا جا چاندی بنایا مولا علی دے مسلح دے علی مسکرا کے فرمایا فضا یہ کیا ہے مولا غربت کی انتہا ہے توڑے گھر تیسرا دن آج صبح کا ویلا ہو گیا توڑے گھر کوئی شہی نہیں کھادی جاوے تھوڑے جے چاندی ہے میں کہ بازار اس میں چوچا کوئی سودا سلف خریدا بادشاہ علی مسکرا کو حد دا اشارہ کیتا فرمایا میرا مسلح چاہ فضا چاہوے جتھو تک ویکھے سونے سونا نظر آئے فضا حیران ہو گئی اپنے آپ کو آدھی غلطی کی تھی اسا ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں 4 امامانوں فضا نے اپنی جولیش پالے اتنی طہارت اتنی عزت ماب مستور بنی ہے کہ حسنین جیسے شریفہ اس کو ماں سڑے یعنی یہ وہ نوبت ہے کہ اتھے آکے فضا نو اپنے لیا سڑنا بھی جوڑ میں دنیا دی کوئی عورت جناب سیدہ دی حویلی وچ اتنا عرصہ نہیں رہ سکتی پہلے فضا بھامیں حبش دی وسطی آئی تھی بھامیں شہدادی آئی سینڈ دے قربے چاکے فضا نو اللہ نے ایسی طہارت دیتی ہے کہ فضا دی جھولیج حسن حسین جوان ہوں میں جناب کوئی ساڑھا رہا ہے پروگرام کوئی نہیں
کہ میرے ذہن وچ قصیدہ ہے کہ میں چلو میں 2 سطرہ پڑھتا جناب فضل پڑھیے قصیدہ بھائی عابد صاحب بات بولوں اگے 1-2 سال میں نہیں آ سکے پڑھیے زیادہ وقت نصیب ہو سکے پڑھیے قصیدہ اے بے شک سیدہ دی دائی پر اللہ تائی اس دی رسائی تائی بھولے گئی حباش نشائی میں تو راہ کھلا بینا اتھائی میرے سر کا کوئی بلاؤں نہیں بینی اور تو میں پڑھاؤں ہے تو میں پڑھنا ہے اللہ حولو ہے تو میں ہونے دعا چلوں کیونکہ میری حاضری تو ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی رسائی ہے تائی بھول گئی ہوا چلی ایک دن حضرت سلمان تحریر سید آتے بہ کے داڑھی نال بہاری دے گے ایڈی وڈی داڑھی کھائی نائی بھر لیں داڑھی تو من بکر کرنا بہت بر داڑھی ایڈی جو سلمان کی داڑھی نال دروازے کی صفائی ہو گئی نہیں آئی تو 4 باری این داڑھی کرے نہ آئی کہ اپنی نوکری پوری کریں بہاری دے گے دعا دے حد چاہے اس مومنہ واسے سلمان دعا بیٹھا مندر جدو کہیں کم دی وجہ نال جناب فضا دروازے دے آئی ابو سلمان بیٹھے ہیں ملکہ زنجبار سر تے ہتھ رکھیا تو فرمایا بھائی سلمان یا اولی مدد سلمان سر جایا بھیڑ فضا شاہ پیر مولا مدد ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنا کیویں پہلی بدی گئی فضا کی سونی پہلی بدی ہے سلمان دا کہہ لے میں اٹھے بیٹھوں گا تو سچیدہ رہ گئی گا جڑے ویلے کام کار کریں دی ہو سکتا مصروف ہوندی جڑے ویلے کوئی کام نہیں ہوتا اے درلے بیٹھے ہوئے تو جبریل نو نہیں پتہ لگتا محمد کہڑا ہے تے علی کہڑا ہے جڑے ویلے تیرا کوئی کام نہیں ہوتا گھارے فارغ ہو بیٹھی ہونی ہے تو تیرا وقت کیوں لگ گئے میں نے واجدی کا سمیں ملکہ زنجبار مسکرائی ہے تو مسکرا کے پیا دیئے ایک گل بھی کوئی پچھانا لیے میں تکھانی میں ان 2 پڑھوں تاکہ قصیدہ پورا ہوئے اور دوسرا سلمان سوال کیتا ہے بھیڑ فضا ایک گل ہو پچھڑی 10 بھائی سلمان اتھے تیری شاہی ہائی ادھے
حبش اوشائی چھوڑیے، اولاد چھوڑیے، گھر چھوڑیا، رزق چھوڑیا، تخت چھوڑیا، ہر شے چھوڑی، رعایا چھوڑی، اتھے آ گئی ہے۔ ہن دو ہی اوکھیں، ایک بندہ امیر ہوئے تے بس خدا نہ کرے غریب بن جاوے تا بندہ اوکھا ہوندا ہے، تے ایک کسی دی محبت وچ پچھا شاہی چھوڑے تے اتھے نوکری کرے تا بھی آخر ذہن وچ کسے ویلے امیار آندا پے۔ سلمان علیہ اتھے حکم کریں دیا میں، اتھے حکم منے دیئے، وقت فرق تا بڑھے، کدی وہ حکم یاد آئے نہیں، فضا مسکرا گیا دیئے کمال کی تئی سلمان کم از کم تو نہ پوچھ، اے وہ گھر ہے جتھے آکے میں فضا آپ حکم کریں نہیں۔ سلمان حیران ہو گیا، اسے کہ توبہ فضا توبہ کر، ایک کیا آکے ایک اور دروازہ ہے جتھے نبیان دے ساتھ جھکے ہوئے، جتھے ولی آکے خیرات مندن، جتھے نبی جھکے کھڑے، اتھے تو کہنے حکم کریں بھی تا فضا دیئے میں انہیں گل نہیں کی تھی، میں تا قرآن دی روحنا تے جواب دے منے وہ کہنے حکم آئین حکم دے اے ہیں سلمان آدھا ہے ہو کیوے تا فضا مسکرا کے بیا دیئے کھار مولا حسین انشاءاللہ تمہیں سوا اس غم دے دنیا دا ہو موسیٰ قاتل نے اس بکرے دیا شہادت دے تو قسمت ویک ستویں امام دی جن دیا 18 دیاں 19 پٹ علم تے ہتھے وطن تے نہ کہیں پتر دی قبر ہے نہ کہیں دھی دی اللہ کریم اللہ بھلا میں جی بسم اللہ میں کیڑا غریب ہے موسیٰ قاسم جہدے وطن تے 19 پت 18 دیاں ویکھ لائے وطن ہر کہنوں پیارا ہوتا ہے مگر اس مظلوم امام دے وطن تے نہ کہیں پتر دی قبر ہے نہ کہیں دھی دی قبر ہے دشمنیاں ہوندی مردانال یہودیت عیسائیاں تے کافر حیا کریں دے رہے مسلمانوں ایک بیر جو بڑے حرامی شاہی کریں دے رہے ہارون رشید لعنت پیش اس طرح ظلم کی تیرے رضا دے باقے تھے لم اے فنار اس سے کرویا مامو رشید غریب الغربا دے لوگاں بڑے مانے کی دن بہت ڈھیر مانے کی میں 15 منٹ پہلے میں کتاب پڑھتا تھا اس میں چونہ لکھا ہے کہ غریب الغربا اس مولا دا لقب اس واسطے ہے کہ اے او سید ہے جنہوں سفر موت آئی ہے میرا غریب ہو کے مقصد یہ آئی جو بھیڑا تو دور ون دنیا تو ہو گیا ولی اہدی دیتی رشتہ دیتا دل وچ بغض آل محمد کئی ایسے موقع بنے جتے انہا مولا امام اللہ بادشاہ نے آزمایا مگر روڈ تو پہلے اپنے منن والے تیرا 8واں امام نسکندہ آئی آج بھی فتح میری ہے آج بھی جیت میری ہے نیشا پور آئے نا نیشا پور
جڑے لائک مدینے حالانکہ مدینے چوں سیدھا اگر خراسان آوے نا تو سیدھا رستہ ہے ان آسے پاسے والے رستے کو مولا لے ہیں جو بتا رہا ہے شیعہ کو پتہ لگ جائے تو جنگ چھڑ جائے جدہ نیشہ پر پہنچے تو اس ویلے لکھاں دی تعداد وچ لوگ بہ رہے ہیں انہوں نے علت لکھی کہ انہاں لوگوں کے دسی کہنا ہی تو انہوں نے دسیا کو بزرگ آئی جڑا بیٹھا بیٹھا تے اپنی چار بھائی تو تڑپ کے اٹھے اس نے کہا آخر میں عبد خدا ہوں میری زندگی دی نماز قضا نہیں میں نے اپنے گھر ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسا کہ میں تاریخ پڑھی ہے جڑی گلی جو محمد لنگ جاویا کئی کئی دہاڑے اس محلے خوشبو رہی ہے پتہ کرو کوئی محمد دی آل چھونا ہوئے غیر آمن تو قد آور کھچر دے پردہ بنے ہوئے محمل بنے ہوئے جدوے تیرا 8واں امام تسبیح خدا پر لوگ آگے انہوں پوچھے کون ہے انہوں کے رستہ نہ روکو شیعہ نو شک پہ گیا رش زیادہ ہو گیا انہوں سواری روک دی تھی انہوں کے پہلے اثر اقسام تو بعد ایک انہوں نے شکورے کے پران گزی تو امام ابن اوپر نے فرمایا کہ جنگ چھڑ ویسی تو سب کے پردے ہٹا دے وہ یہ ساڑھے منن والے کتاب والا دے جڑے ویلے پردہ ہٹے تے لوگاں دی امام دے چہرے تے دیکھ پئیے پتہ نہیں کتنی آہ و بکا ہے رو رو کے محمد تے بوسے دے دے آدھے مولا سا اتنے غریب ہو گئے ہیں جو اے لوگ سنو اپنے سائیں دے ویارت نہیں کرو مولا جو حکم دے وہ اسا اس پوری فوج قتل کر کے تو علی تھائی نوکری کرے سو مولا نے شک وقت سارے توڑے منن والے اگر این نہ کرو تو پھر احسان کرو دادی دی نتھی چادر دوا سہی محمل کو تلے لہے آسان میں نماز ہی پڑھا اصل تیرے پچھے نماز پڑھ کے سمجھ ہوئے سائیں جو محمد کی میں جماعت کرنا ماشاء امام حسین پڑھی ایک مکان کا گفت فرماوے جنہیں زوار بیٹھے ہو جنہیں نیگے میری دعائے اسے سال مولا کن لے جا رہی ہے جدہ ایران ویسو مشہد تو تھوڑا سفر ہے نیشہ کو جاؤ بن دیکھو مولا امام رضا دی قدم گائے مولا جڑے چونکہ پانی پہاڑ تے پانی مشکل ہونا ہے سرکار نے فرمایا اس کی دو ہی حل ہیں جو میں دعا کرنا تو بارش آوے جتنا رشے بارش میں لوگ پریشان ہو سن سرکار نے اپنے آسا پتھر تے ماریا جو چشمہ بہ رہا جیڑا آج تک چشمہ موجود ہے جنہیں زوار بن کے اتھو پانی بھی برکت واسے گئے نہ دن اتھے وضو بھی کر دن اس پانی کو پیندے بھی ہے سرکار نے وضو کیتا اس چشمے تے پہاڑی کی چوٹی تے پھر دوہیں پیر زمین پتھر تے رکھے برابر تے رکھے پھر مولا نے اتنے مسا کیتا مسا کر کے پتھر کو جو رضا سرکار قدم چین دوہیں پیرن دے نقش بن گئے جڑے آج تک اتنے موجود ہیں اور مولا لے جاوے جڑے امام نہیں ہے آج دیکھو سرکار امام رضا نے جماعت کرائی کچھ وقت قیام کیتا پھر سرکار واپس آگئے جدہ اتھے پہنچے دو ایسے صحابی ہیں جنہا تیسرا ہے نا تیسرا خواجہ ربی اس واسطے علماء دا کچھ اختلاف ہے کچھ علماء متفق ہیں بہرحال انہا دو دا زیادہ تو زیادہ تذکرہ ہے نا ابو سلم تے ہر سما جنہا خواجہ ابو مرادی آدم پہاڑی کے ذریعے اس ابو سلط نو تیرے 8ویں امام فرمایا ابو سلط جی سردار مسلمان دے ارادے بدل گئے اے حرامی نہیں چاہدے جو بطول دا پتر کچھ اور دیر اس دنیا تے زندہ رہو بس میں بالکل
یہ سمیٹ کے نیڑے نیڑے میں آسرا لیا ہی کدی نہیں میں معصوم میں گم پڑا تو وقت گزارا میں جڑا 2-4 منٹ پڑھ سا مولا رضا پڑھ سا اللہ تعالی مکان قبول فرماوے رات گھلی ہے نا اپنے پلنگ تے اٹھی بیٹھا ہے تیرا 8واں امام تے سر تے ہاتھ رکھے اس ابو صلاح دادا ہے میں دروازے تے بیٹھا ہوں اچانک میں اندر جاواں تا امام دی ہک ایک آنکھے کئی سیڑھیں تے رودا بیٹھا ہے تے آدھا بیٹھا ہے تیرے سفرہ تو قربان ماں حسین نے تیری مقام قبول فرما ابو صلاح دادا ہے میں اندر نہیں گیا میں نے پتا ہے یہ راز امام ہے میں کیوں مولا کو پوچھا مگر پوری رات میں تڑپ داریاں کہ ساڑھا امام تے اتنا بے تحاشا روندہ ہے جلے صبح دی نماز مولا پڑھیے نا تو میں ہی پڑھیے تو میرا ہاتھ نہ پیا نے تو میں نے رو کے فرمایا نے بس نی چڑھن ویلے دربار لگن ویلے اس حرامی دا ہے قاصد آسی میں دربار جو ایسا میں میرے دربار کو بہرہ مانا ابو صلاح دیکھیں اگر میرے ساتھ ہوئے ابا تو سمجھے جہان برباد ہو گیا میں نے نہ بلاویں اگر میرے ساتھ چادر نہ ہوئے توجہ دل ہی نال گلا کریں ابو صلاح دادا میں اسے پہلے مر گیا میں کہ امام دا لہجہ دا سیدہ ہے جو شیعہ یتیم پہ ہونے میں دور من کی مٹی تے بہریاں مولا اندر آئیں یہ حرامی نے سامنے ایک تشت رکھے جن میں چون ڈھیر انگور ہیں ایسا کہ رضا یہ انگور میرے فلان علاقے دے باغ دے بہت اچھے اور بڑے قیمتی انگور ہیں چھٹا سال نکل گیا ہے تیرے 8ویں امام دا فرمائیں انگور اگر اچھے ہیں تو او تا خدا جنت چ بنائیں ایک ایک انگور ہے اس کو اسرار کیتا ہے اس آپ کچھ لڑیاں انگور دیا چاہیاں امام دے ہاتھ تے رکھیاں زمانہ ویکھن والا ہائی موسیٰ قاظم دے بچڑے ایک بری آسمان دا ریٹھا ہے وقت مدینے دا ریٹھا ہے وقت پیران دے بٹن کھولیں وقت ایک دانا چاہ کے موہ چھپاوٹ کو پہلے پڑھے اس انَّ لِلَّهِ اے ظالم دے بچے ایڈا جو ظلم کی تئی چوکھیاں دھیاں ہیں رضا مولا دیاں ایک کو تا مولا تکی ہائی نہ کئی دھی ہائی نہ کوئی اور پتر ہائی ایک دانا چاہ کے موہ چھپایا یہ حرامی پوچھے میں علم تے آکھر کی کھڑا جو کچھ کتاب کھلا پڑھتا ہوں بے شک حرمن کے بیٹھ لوئی اس حرامی سڑ کے پوچھے مولا کدے جا رہے ہو سرکار فرمایا جدے تو چاندہ ہمیں چلو انہاں انگوروں نے کھواؤں ڈھال اگر تیرے دل تے ٹھنڈ پہنچ دیئے تو میرے تکی دی اپنی قسم ابو صلاح دادا ہے میں اچانک جتھا نا دروازہ کھلے کہ امام دے میری پہنے تھی تو امام دے سر دے آئی ابا پردہ بنے ہوئے آئی ابو صلاح دادا ہے میں اس لئے موت منگیے خدا میں موت نہیں گیتی میں ویدہ آنا ہے ایڈی ظالم زہر آئی جڑی دیوار تے ہاتھ رکھ دائی دیوار دا رنگ بدل ہوندائی جڑی جا تو پیر چہن آئی زمین دا رنگ تبدیل اپنے گھر دے دروازے تے آئے ابو صلاح قدمہ دے کھے بھی ہے فرمایا جلدی کر میرا بستر بنا ابو صلاح بستر بنایا مولا ہوتے آکے لے گئے ابو صلاح دادا ہے نہ ہو میں نہ میری اکھی جنہ ایک منظر دکھا ہے تھوڑی جی دیر دے بعد کروٹ جو بدلی نے تا جگر منہ والے پاسوں باہر آمنا شروع ہے اللہ دا آسمان ہلکی ہے ابو صلاح دادا ہے کوئی آواز میرے کنہ تے آنی آئی ماں کتھے کتھے روئی
ابو سلط جی سردار من حسنا مساڑا ابو سلط ہند ہویا امام کھل کے گل چھائے دیواران دے آسرے ہند ہویا جلے ابو سلط پہنچے ہیں نا حسمت دروازے تھے اس لئے طوفانی بارش شروع ہوئی بڑی تیز آندھی آئی ابو سلط آتا ہے میں حسمت دروازے دا کنڈا اگر مضبوطی نال نہ پکڑا ہا تا اے آندھی پتہ نہیں منو کتھے لائے جاویا آدھے کمال ہو گئی ہے بھامے اتھے میں جتنا بھی زور نال سٹا ہا شور بدل دا اتنا ہائی حسمہ میری آواز نہ سنے مگر کمال ہے میں ایک ساٹھ مارے حسمہ بھج دویا بہر آیا اس دروازہ کھولے میری چہرے تے دید پائیس دیوات وین کی دس مل گئی اس زہر ابو صلاح دے میں مر جاواں تینو کہنے سے حسمہ دے میں انہاں دی غربت کیا سنا ہوا ویدہ پیائے دی زوردار بارش طوفانی آنی ہے میں اچانک دوسرے کمرے چلی میں دکھے تا میری 7 سال دی تھی سر دوار کھولی بیٹھی ہے میں پوچھے بچنا اس آندھی تو ڈر گئی ہے میں دعاجی نہیں میں بابا میں سنتی گئی ہے میں خواب دکھے زمین ہلی ہے ایک کالے بڑکے علی بیوی ہے جنہیں دویت پاسے میرے کہنا دیائی ہائے رضا میں پوچھے بی بی تو کون ہے دیائی میں دوڑے نبی دی سارے رنگ کے مقام دے رہی ہے نا سارے رنگ کے اللہ تیری آنکھوں میں قبول فرماوے ہر سمان دے ابو سلط ایک بیٹے مضبوطی نال ہاتھ پکڑیں اپنے دھاری جو نکلیں گلی ذرا لمبی ہوئی سفر دے رہی بڑی دیر دے بعد مولا رضا کمرے دے دروازے دے ہیں اندر آئیں دروے صحابی زمین دے جھنکیں مولا فرمایا کیا بنایا دے مولا بیر طوفان ہے زوردار بارش یا در سن کے رضا اپنی چار بھائی میں طرف گئے تیکا ماریا کے ازبانے کے ناکھا موسم تسا ہو دمرد ابو سلطہ نے مولا ایسا کے وقت نہیں کوئی مستوری ندی ہے سیدہ نے میری امید درمیان جو ایک میں کھنتا پردہ دار بی بی ہے جنہیں سر تو چادر میں ویلی ہے سیدہ گرین النوری علی مجلس سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماوے دعا پوچھے ہیں مولا کہ مزدور کون ہے سیدہ دے میں غریب دی بھیڑے مولا ایک کہنا علاقہ ہے فرمیدن کم تو 35 میل پچھے ہونی ہے میں نے ملنا نہیں پہیے ابو صلی دادا ہے مولا تے تسائے جادے امامت نال منگا لو فرمایا نہیں اس مقام مشہد نہیں کم میں اس قوم جمعہ میں لے گھر مرنا ہے میں دشمن میں شہر جمعہ ہے امام رضا بادشاہ دی غربت دا صدقہ اللہ تعالی گناہ معاف فرما ہوئے ڈھیر گلا ہو دیا نہیں ہو مولا فرمایا میرے مومنہ دا خیال رکھائے تسا میرے خاص صحابیوں او دربار فلان دن یہ جڑا بحث مباحثہ ہو جائی مولا فرمایا میرے کاغذ قلم نواز چاندی اور تحریر جواب لکھ دے ہوئے ایک کاغذ چامل بجن وقت تیرے 8ویں امام محمد مادم گید ہے حسنا دے مولا ہون کیوں رونے فرمینے نانے دا کاغذ قلم یاد آئے اگر مسلمان دیونا میری دادی دربار دیونا اگر مسلمان کاغذ دیونا میری دادی یزید دربار کچھ ایسے مسائل ہیں جیرے امام نے تحریرن لکھ دی دن اور آخری 2 منٹ میں کرنا تحریرن لے لکھ کے مولا فرمایا جلے ویلے میں دنیا تو ڈرونیا اس نے میرے تکی بچے دے نام دی حتل مریا ہے ابو صلی
جی پچھلی رات گزری ہے تسا روندے بیٹھے ہیں میں دین پیا لگتا بھی تھوڑے نال کوئی دعا بندہ ہی بیٹھا ہے فرمیندے نا پچھلی رات میں پتر نو سنایا ہے میں تکی تو پوچھ رہی ہے سنا پھوپیاں دا کے حال ہے میں نے ایک سے ماتم کرنے دا سیدہ دا سرات میں سنا سے رونا ہے میں نے محمد تکی نسے آئی بابا کیا نساوا تھارا میں کول ہکا چادر ایک بی سر دے کر کے نماز پڑھ دیئے بھئیہ انتظار کر دیئے سرکار بس امام گلہ کرے میرے اچانک مولا رضا دیا آنکھاں کھل گئی ہیں فرمیدے ابو سلام ہر سماجی سردار میرے نیڑے آؤ اس حرامی دا نام چاہیا نے مامو رشید دا اس نے پیو ہارو رشید دا فرمایا اس نے قبر دا سیران دیا لے پاسے خدا جات ایک پتھر ایسا نکل سی جلا ٹوٹیا نہ ٹوٹ سی جلا پتھر نکل سی دا تلے پانی نظر آسی پانی دے وچ دیکھو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہو سے اسما پوچھ اے مولا کیا راز فرمیدن ساڑے راز نو راز رہن دا کرو اللہ دی بھیج ہوئی مخلوق ہے جلی اکسی آرزا زہر بسیت کھا گیا اسا جو سر گھنائی ہے تیری دادی ودی رندی ہے اللہ بھلا کری گلا کریں دے اچانک امام دی آنکھاں بند ہو گئی اس نے ابو سلام سر دے ماتم کی دائے شیعہ لٹ پہ گئی غازی دی قسم خراسان دے پورے شہر چ کوئی بندہ ہی نہیں آیا اے دو صحابی ہیں دے روٹے ودے ہیں دے ویری ودے کرے دے نیچے اینا حسن ہی دیتا ہے مولا نو کفانی پوائے جلے جنازہ تیار ہوئے اس نے کوئی بندہ دربار جو بھجائے اس نے حرامی دربار جو بہرا کیا دا کہتا جنازہ ہے ابو سلام نے اس غریب دا جنازہ دنیا بہنا نو وقتاً پہ روئی صدقے بھلا ہوئی بس منظر بالکل قریب آ گئی جنازہ بنے اسے میرے حقل ماری نے تکی مولا کن پچھو آواز آئی تُسا ہوں پہ سڑے میں ہو میں اپنے بابے دیا کھاتے آپ ہاتھ بھی دے اے غسل دے ملالا محمد آئی مگر اس نے سمجھا ملالا میں تکی ہے مولا کیا کرنا ہے فرمے دن جنازہ چاہو میں جنازہ پڑھاؤں اے یار کہنا بندہ جنا ماتم نہیں کریں گا 5 سال دا تکی مولا بابے دے جنازے دے گوانا کر جائے جنازہ چاہ کے پر پہنے ہو میرے امام نے جنازہ انہوں جنازہ آئے تو میرے